اور ابھی خبر شامل کریں گے راولپنڈی سے، جہاں پر صدر کے علاقے میں واقع پلازا میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی ہیں اور آگ پر قابو پانے کا عمل اس وقت بھی جاری ہے۔ اس بارے میں مزید بات کریں گے، عثمان مظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، بتائیے گا اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں، کس حد تک قابو پایا گیا ہے آگ پر؟ جی بالکل، راولپنڈی صدر میں واقع پلازا میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث جو ہے وہ آگ بھڑکی ہے اور امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں، فائر فائٹنگ شروع کر دی گئی ہے۔ ریسکیو اداروں کا یہ کہنا ہے کہ جلد آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ یہ چھوٹے درجے کی آگ ہے، کوشش کی جا رہی ہے جلد اس پر قابو پا لیا جائے۔ جی عثمان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ویلکم بیک۔ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے بچی جاں بحق ہو گئی، جس پر لواحقین نے ہنگامہ آرائی کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز فیضان جلی سے۔ فیضان، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، یہ سولجر بازار کا علاقہ جہاں پر واقع نجی اسپتال اور اسپتال میں بتایا جاتا ہے کہ 2.5 سالہ بچی کو بخار میں مبتلا ہونے پر یہاں اسپتال لایا گیا تھا اور بچی جو ہے وہ اسپتال میں جہاں بحق ہوئی، جس کے بعد لواحقین جو ہے وہ مشتل ہوئے۔ لواحقین نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ اسپتال میں ڈاکٹر کی جو ہے وہ غفلت کے باعث بچی جو ہے وہ جہاں بحق ہوئی ہے۔ تاہم جب لواحقین یہاں پر مشتل ہوئے، ہنگامہ آرائی شروع کی تو اسپتال انتظامیہ کی جانب سے پولیس کو جو ہے وہ کال کی گئی۔ پولیس کی 15 پر اطلاع کرنے کے بعد پولیس اور رینجرز کی نفری یہاں پر پہنچی اور مظاہرین کو جو ہے وہ منتشر کرنے کی کوشش جو ہے وہ جاری ہے۔ جی فیضان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کریں گے صادق آباد سے، جہاں پر مٹی کے تودے کی زد میں آ کر جاں بحق 6 بچوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ رحیم آباد میں نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ جاں بحق بچوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ رحیم آباد میں بارش کے باعث مٹی کا تودا بچوں کے اوپر آن گرا تھا، جس میں 6 بچے جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر جیکب آباد میں خسرہ سے متاثرہ مزید 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ دونوں بچے علاج کی سہولت فراہم نہ ہونے کے باعث جاں بحق ہوئے۔ آپ کو بتائیں جیکب آباد میں صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ خسرہ سے متاثرہ مزید 2 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں اور ان دونوں بچوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دونوں بچے علاج کی سہولیات فراہم نہ ہونے کے باعث جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، غلام عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غلام عباس، بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر ہاسپٹلز کی؟ جی بالکل، جیکب آباد کے تحصیل چھل کے مختلف دیہاتوں میں خسرہ کے شکار 2 بچے جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس وقت ذرائع سے ملنے والی معلومات کے مطابق گاؤں سلیمان بوڑو سے تعلق رکھنے والے 2 سالہ سیف اللہ بوڑو اور گاؤں خمیسو بمبل کے رہائشی 6 ماہ کے عامر بمبل خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث چل بسے ہیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ان بچوں کے علاوہ متعدد جو دیہاتی ہیں وہ بچے ہیں وہ خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہونے کے باعث بیماری کے بستر پر بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ حکام بالا نوٹس لے کر بیمار بچوں کو خسرہ کے بچاؤ کی ویکسین کروائیں۔ جی غلام عباس، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے بلدیاتی نظام کے خلاف دھرنوں کا سلسلہ بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت سے مذاکرات سے انکار نہیں، لیکن صرف یقین دہانی پر دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے جنید جاوید رپورٹ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت KMC کے اسکولوں پر قابض ہو رہی ہے۔ 1000 سے زائد اسکولوں کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ KMC کے یہ تقریباً 900 1000 کے قریب جو اسکول ہیں ان کے اوپر بھی قابض ہو جائیں اور وہی سلوک کریں کہ جو سلوک یہ پورے سندھ کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس میں کہاں مہاجر آ گیا اور کہاں سندھی آ گیا، مجھے بتائیے۔ سب سے زیادہ بیڑا غرق تو آپ انہی لوگوں کا کر رہے ہیں کہ جن کی گردنوں پر قدم رکھ کر جو ہے ان کو دبا کر یہ وڈیرے اور جاگیردار ان اسمبلیوں میں آ رہے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا سندھ حکومت سے مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن صرف یقین دہانی پر دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ یقین دہانیوں پہ اگر دھرنے ختم کرنے ہو تو دھرنا دیتے ہی نہیں۔ یقین دہانی تو بہت اچھی پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، بات ہوگی تو پھر پوری ہوگی اور جو اس کا طریقہ ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ ایک بامانی بات چیت ہوگی تو ہوگی، بامقصد ہوگی تو ہوگی، ورنہ دھرنا تو ہمارا چل ہی رہا ہے، بلکہ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے۔ آج سے تو احتجاج شارع فیصل پہ آج ہوگا، اس کے بعد تمام شاہراہوں پہ احتجاج شروع ہو جائے گا اور پھر دھرنے بھی انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت باہر سے لوگوں کو لا کر KMC میں اہم پوسٹوں پر تعینات کر رہی ہے۔ جنید جاوید، آج نیوز، کراچی۔ ادھر ہری پور میں تھانہ سٹی کے قریب دکان میں ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ اس CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈکیتی کی مزاحمت پر ڈاکوؤں نے فائرنگ کی ہے، جس سے ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ ہری پور میں تھانہ سٹی کے قریب دکان میں یہ ڈکیتی ہوئی اور ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔
जलालपुर पीरवाला में हालिया बारिशों के बायस सड़कों की बुरी हालत है। नाकारा सीवरेज सिस्टम भी शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। मुजफ्फर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में दूसरे शहरों की तरह बारिशों का सीजन चल रहा है। अगर बात करें इंतजामिया की, तो इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। ना तो सफाई का ख्याल किया जा रहा है, और जो मेन होल के गटर के ढकने हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पर नहीं है। किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं या वसाइल की कमी है, मगर शहरी हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। चूल्हे से के बैठे हनुमा के चूल्हे से के बैठे सारे ढकने का नहीं आता, बार बार इतना चक्कर लेने पे आए। उन्होंने जवाब देते भाई गाल है सारे को ढकने का नहीं। रात के अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती, अब गटर के ढक्कन खुले होते हैं इस मेन हॉल के, जिसमें बच्चों का गिरने का अंदेशा है और बहुत बड़े हादसे का अंदेशा है। तो मेहरबानी करें, कुछ तवज्जो दिलाएं इस तरफ, शहर की तरफ। गटर के ढक्कन नहीं है और आप देख सकते हैं, और इसमें हादसे भी होते हैं, बच्चे भी गिरते हैं और बच्चे ना लाइट होती है, यहाँ पे कचरा भी बहुत ज्यादा होता है, गंदगी भी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि रात को अंधेरा होता है, कोई भी बड़ा हादसा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि वसाइल की कमी है इंतजामिया के पास या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है। इंतजामिया को चाहिए फौरी तौर पर इसका नोटिस ले, और जो जलालपुर पीरवाला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मेन हॉल के ढकने नहीं है वो फौरी तौर पर ढकने लगाए जाए। जी, और आपको बताएं, लाड़काना और गिरदोनवा में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया है। शहरी मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सलामत अबड़ो। जी, लाड़काना शहर और गिरदोनवा में मौसम की बात की जाए तो हालिया बारिशों के बाद जो है मौसम सर्द हो चुका है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। इस वक्त भी ठंडी ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। और आज छुट्टी का रोज है, छुट्टी को खूब एंजॉय और मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरी जो है घरों से बाहर निकल आए। और शहरियों को मुश्किलात का सामना इस वजह से भी है कि सर्दी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे न सिर्फ घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बल्कि मामूलात जिंदगी समेत कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही है। इस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, पार्क में इनसे जानते जी क्या कहेंगे। ठंड है, हवा हल्की हल्की चल रही है। अब नाश्ता किया, बच्चों को भी कराया, गैस तो आना जाना है, इसका तो अब तो आदत हो गई है। और अब ये कहेंगे कि भाई एंजॉय करो, अल्लाह पाक ने मौसम अच्छा दिया है। जी, आपने बुजुर्ग की बातचीत सुनी, उन्होंने कहा कि एक तो घर में जो तकलीफ है, लोड शेडिंग का सिलसिला, तो और छुट्टी भी है तो घरों से बाहर निकला है, नाश्ता वाश्ता किया। ये सर्दी की लहर जो है आइंदा 4 से 5 रोज तक जारी रहेगी। जी, दुनियापुर में बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में चौधरी वसीम सदर मुंतखब हो गए। वकला बरादरी ने फूलों के हार पहनाए और भंगड़े भी डाले। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा आज न्यूज जाहिद महमूद से। बिल्कुल, बार एसोसिएशन दुनियापुर के जो सालाना इंतखाबात है उसका चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड ने ऐलान कर दिया है। वसीम टीपू एडवोकेट जो है 5 वोटों की बर्दी से सदर बार एसोसिएशन मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त जो है हमारे साथ तो मुंतखब सदर मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि जो मुंतखब हो चुके हैं बार के चुनाव में उनके लिए क्या आप इंतजाम करेंगे। जी, के लिए जो पहले हम काम कर रहे हैं वो भी मुतहद होकर कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला मुतहद होकर करेंगे और बार की सलाह के लिए काम करेंगे। उनका चैम्बर्स का मसला है, उनका कानूनी का मसला है और बहुत सारे मसाइल हैं, पूरी बार को साथ लेकर चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत जो है वो पूरी बार की जीत है। जिला सांगड़ में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। सर्द मौसम में फिश पॉइंट्स पर शहरियों का रश नजर आ रहा है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान खासकेली से। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ वहीं पर जिला सांगड़ की मशहूर सौगात अंगारों पर पकने वाली सिजी मछली की मांग में इजाफा हो गया है। मेरा कैमरामैन दिखा सकता है कि इस वक्त बड़ी तादाद में जो कि सिजी मछली है वो अंगारों पर तैयार हो रही है। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर इस सिजी मछली को तैयार करने वाले अब्दुल जब्बार मल्ला मौजूद। आइए इनसे बात करते हैं कि इसकी मांग में कितना इजाफा हो गया है। बहुत सारे लोग आने लगे, दूर दराज से लोग आने लगे और ये तकरीबन जो है मैं सोच भी नहीं है इतनी के जो है ना इतने बंदे जो है ना इस मछली के जो है ना चाहत रखते हैं खाने के, जो जाके लेने के लिए दूर दराज से आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो है जो बंदा खा के जाता है तो उसको भूल नहीं पाता। जबार कहते हैं कि दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं और ये जो अंगारों पर पकने वाली सिजी मछली को खूब पसंद करते हैं। जी, चिनौट में बारिश के बाद अहम शाहराहों पर कीचड़ के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं उमर सज्जाद। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज शहर चिनौट में होने वाली बारिशों ने बल्दिया इंतजामिया का पोल खोलकर
رکھ دیا ہے. شہر چنیوڑ کے متعدد علاقے جو ہیں اس میں جو ہے سیوریج کا پانی سڑکوں پر کھڑا ہے. عمر روڈ, پورن پلاد, عزیز آباد سمیت چنیوڑ شہر کے دیگر علاقے جو ہے اس وقت گندگی کی بھرمار میں ہے. اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. جی, گزشتہ 2-3 دن سے جو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے, بہت زیادہ پانی کھڑا ہے. سیوریج کی مطلب انتظامیہ کی جو نااہلی ہے وہ اس کا یہ پانی کھڑا منہ بولتا ثبوت ہے, اور ہر گزرتا شہری پریشانی کا شکار ہے. ہاں جی بالکل, جیسے کہ آپ نے چنیوڑ کے شہری کی بات سنی, اسی طرح چنیوڑ کے متعدد شہریوں نے سیکٹری بلدیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیہ انتظامیہ کی نااہلی پر نوٹس لیا جائے. جی, ننکانہ صاحب میں بھی مین سیوریج لائن ناقص مٹیریل کی وجہ سے ٹوٹ گئی ہے. زرعی رقبہ زیر آب آنے سے لاکھوں روپے کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں چودھری افضل حق. ننکانہ صاحب بائی پاس پر کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی ڈسپوزل کی مین سیوریج ڈرین ناقص مٹیریل کے استعمال کی وجہ سے ٹوٹ گئی. زرعی رقبہ زیر آب آ گیا. فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے سے کئی ایکڑ پر کھڑی گندم اور چارہ کی فصل تباہ ہو گئی. کسانوں کا کہنا ہے کہ آلودہ پانی سے سب کچھ تباہ ہو گیا. انتظامیہ کو آگاہ کرنے کے باوجود کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. 1 سال ہو گیا جی سانو لگے پھر محکمے دے مگر ان کمیٹی والے مگر سی او صاحب دے ڈی سی او صاحب دے ہن بن جاندا, صبح بن جاندا. ساری فصل دا حال ویکھ لو, ساری ہر پاسے پانی پانی پھر رہا. ننکانہ صاحب ضلع دے گندے پانی دی وجہ تو کھالا ٹوٹن دی وجہ تو فصل جڑی ٹوٹل گندم دی او برباد ہو رہی ہے. عوام نے سیوریج ڈرین کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کرنے والے ٹھیکیدار اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے اور فوری سیوریج ڈرین کی تعمیر کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے. چودھری افضل حق, آج نیوز, ننکانہ صاحب. بٹخیلہ کا دیہی علاقہ جدید دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. سینکڑوں مکینوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے. رفیع اللہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں. بٹخیلہ خار کی دیہی علاقہ کنگالان کرکڑے کے سینکڑوں شہری دیگر بنیادی سہولیات کی طرح آمد و رفت کے لیے پکا راستہ استعمال کرنے سے بھی محروم ہے. معمولی بارش میں یہاں کے باسیوں کو کیچڑ کی وجہ سے ہر قسم کی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے, جس کے باعث یہاں کی خواتین, بچے اور بزرگ ذہنی اذیت میں مبتلا ہو چکے ہیں. جی, جو ہمارا راستہ ہے پیدل لوگ اس میں کبھی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ اصل میں یہ اگر بارش ہو جائے تو کوئی کسی کے ساتھ بیمار ہو جاتا ہے, بیمار ہے, کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے, اس میں گاڑی بالکل نہیں آ سکتا ہے. احتجاج اس لیے کیا ہے کہ یہ راستہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ کیسا راستہ ہے, پیدل لوگ نہیں چلتے, گاڑی تو بہت مشکل سے. یہاں کی شہریوں کا کہنا ہے کہ بار بار سیاسی لوگوں کی طرف سے راستہ پختہ کرنے کے وعدوں اور یقین دہانیوں کے باوجود بٹخیلہ تو تکان مین روڈ سے یہاں تک کا کچا راستہ تاحال پختہ نہ ہو سکا. رفیع اللہ, آج نیوز, ملاکا. سوئی گیس آخر گئی کہاں؟ ہر ایک کی زبان پر بس یہی سوال ہے. گیس نایاب ہونے پر عوام بلبلا اٹھے. پشاور سے کاشان امان کی رپورٹ دیکھتے ہیں. صوبائی دارالحکومت پشاور میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے عوامی مشکلات بڑھا دی. گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی کے لیے CNG اسٹیشنز 20 جنوری تک بند کر دیے گئے, لیکن مسئلہ جوں کا توں. حکومت نے عوام کے ساتھ بہت زیادتی کی, نہ گھر میں CNG ہے نہ گاڑیوں پمپ بنے, یہ عوام کے ساتھ سراسر زیادتی ہے. CNG بالکل انہوں نے بند کر دیے, بہت سراسر زیادتی ہے یہ ہمارے ساتھ. ہم رشک میں کیا ڈالیں گے؟ ابھی فائن گیس ہے 250 روپے کلو ہے, ابھی سواری سے زیادہ پیسے مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہم جس کا بچوں کے لیے روزگار نہیں کمائیں گے, کیا کریں ہم؟ گھریلو صارفین کے لیے گیس ہے نہ ہی CNG اسٹیشنز پر. CNG بندش نے ڈرائیورز ہوں یا عام شہری, ہر کسی کو عجیب مشکل میں ڈال دیا. اتنا بہت زیادہ تکلیف ہے کہ سارے لوگ پریشان ہیں, اور رکشوں کو جو ہے وہ ہاتھ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں لے جاؤ, لیکن وہ کہتے ہیں میرے پاس CNG نہیں ہے. سوئی گیس ایسے غائب ہے جیسے گدے کے سر سے سینگ. گھروں میں گیس ہے نہ ہی CNG اسٹیشنز پر. عوام کہتے ہیں گیس آخر گئی کہاں؟ کیمرامین عباس علی کے ساتھ کاشان اوان, آج نیوز پشاور. سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی بلوچی ڈش سجی کی مانگ بھی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح کھابوں کے شوقین شہری سجی کو بہت پسند کرتے ہیں. اس پر خانیوال سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشرف. ٹھنڈ
میں اضافے کے ساتھ ہی سردیوں کی خاص ڈش سجی کی مانگ میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ انگاروں کی تپش میں تیار ہونے والی سجی کا ذائقہ کئی دنوں تک یاد رہتا ہے۔ بلوچی ڈش سجی کی تیاری کے پہلے مرحلے میں بکرے یا دمبے کو کاٹ کر گوشت کے 5 بڑے حصے کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کھانے وال کے اکثر ہوٹلوں میں بھی مکمل مرغ کو صاف کر کے تیل اور نمک لگانے کے بعد اسے انگاروں کے بیچوں بیچ لوہے کی سلاخوں میں پکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ہم جی یہاں سے سجی لینے آئے ہیں۔ ان کی سجی ماشاءاللہ سے بہت مزیدار ہوتی ہے۔ موسم کی وجہ سے جو ہے آج کل ان کا جو ہے بہت اچھا ایک ذائقہ بن جاتا ہے۔ گھر کھانے کے لیے ہم لوگ لے کے جاتے، بہت اچھی بنتی ہے۔ کوئلوں پہ بناتے ہیں جس کی وجہ سے ٹیسٹ جو ہے ایک دیسی قسم کا ٹیسٹ اس میں ایڈ ہو جاتا ہے۔ کوئلوں پر بنتی ہے، بہت لذیذ ہوتی ہے، اس میں کوئی آئل کوئی گھی وغیرہ استعمال نہیں ہوتا۔ سجی واحد ڈش ہے جو بغیر گھی کے پکائی جاتی ہے۔ صدیوں پہلے سجی پہاڑی علاقوں میں کھائی جاتی تھی، لیکن اب شہری علاقوں میں بھی اس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ ذائقہ دار ہے، لذیذ ہے، کولوں پہ اسپیشل تیار ہوتی ہے جی۔ خون جما دینے والی سردی میں انگاروں پر بننے والی بلوچی سجی جب تیار ہو کر کھانے کی میز پر آتی ہے تو بھوک اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کوئلوں پر بنائی جانے والی یہ سجی ذائقے میں اپنی مثال آپ ہے۔ کیمرہ مین راہیل عباسی کے ساتھ محمد اشرف گادی، آئی نیوز خانیوال۔ ڈیری فارم ڈیرہ بگٹی میں دودھ کی پیداوار میں اضافے کے لیے سیکرٹری لائف سٹاک نے مزید مویشی دینے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے امام بگٹی۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ڈیری فارم ڈیرہ بگٹی میں۔ یہاں پہ 23 کے قریب جانور ہیں اور یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ 80 لیٹر جو ہے دودھ وہ مقامی آبادی کو سپلائی کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ گزشتہ روز سیکرٹری لائف سٹاک طیب لیڈی صاحب کا بھی وزٹ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید جانور دینے کے بھی احکامات جاری کیے تھے۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آفتاب بگٹی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا احکامات جاری کیے تھے۔ سیکرٹری طیب صاحب آئے تھے یہاں پہ، انہوں نے وزٹ کیا، دورہ کیا اور انہوں نے یہاں کے حالات دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم مزید آپ کو 9 سے 10 جانور مہیا کریں گے۔ جیسے ہی وہ 9 سے 10 جانور آئیں گے تو ہم یہاں کے لوگوں کو مزید دودھ دیں گے اور اس علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، یہاں پہ صاف دودھ ملنے سے یہاں کے جو مقامی آبادی ہے ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور یہاں کے مقامی آبادی نے سیکرٹری لائف سٹاک اور وزیر لائف سٹاک سے اپیل کی ہے کہ فوری طور پر ڈیرہ بگٹی کی جو مقامی آبادی ہے ان کے لیے ڈیری فارم میں مزید جانور بھیجے جائیں تاکہ یہاں پہ صاف دودھ کی پیداوار میں اضافہ ہو۔ جی، اور اب آپ کو بتائیں کراچی کا ایک ایسا بازار بھی ہے جہاں ہر چیز انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہے۔ لیپ ٹاپ سے لے کر واشنگ مشین اور LED تک یہاں سب ملتا ہے۔ دام سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ بازار کہاں ہے یہ بتائیں گے صفدر عباس اپنی اس رپورٹ میں۔ سوئی سے لے کر فریج تک، لیپ ٹاپ سے لے کر ایکسرسائز مشینوں تک، یہ سب ملتا ہے کراچی کے علاقے یو پی کے اس کباڑی بازار میں۔ بہت اچھی چیزیں، دنیا کی ہر چیز ملتی ہے، اور اگر بندہ کوئی کاروبار اسٹارٹ کرتا ہے تو کم پیسوں میں کم چیزوں میں اس کو مل جاتی ہے، وہ کاروبار اپنا بیچارہ اسٹارٹ کر سکتا ہے۔ دکان سے لینے جاؤں گے جو چیز 300 کی مل جائے 100 روپے کی مل جائے گی۔ ضرورت کی چیزیں لینے آتے ہیں، جو بھی چیز ہوتی ہے مجھے مل جاتی ہے، میں لے جاتی ہوں سستے دام پر۔ میں کافی لانگ ٹائم سے یہاں آتا ہوں، الحمدللہ بیسٹ مارکیٹ ہے۔ یو پی میں قائم اس کباڑی بازار میں اشیاء کے دام ایسے کہ آ جائے سن کر آرام۔ ہم تو ایسے ہی ان کو دیتے ہیں 2500 2000 2200 کا حساب سے دیتے ہیں۔ پارس نے کار لو 2500 روپے دے دینا۔ کتنے کی ملی واشنگ مشین؟ یہ ہم نے 10,500 کی لی ہے۔ مارکیٹ میں کتنے کی ہے؟ مارکیٹ میں تو یہ مہنگی ہے، میں نے پوچھی تھی تو مجھے 35 کی بتائی تھی، کہیں 40 کی بتا رہے تھے۔ اس بازار میں واشنگ مشین، فریج، LED، پانی کی موٹر، جنریٹر کا انجن، لیپ ٹاپ، پنکھا، لائٹ، موبائل پارٹس، غرض یہ کہ ہر شے مناسب قیمت پر دستیاب ہے۔ ادھر لاہور میں ٹریفک وارڈن کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ 3 نامزد اور 2 نامعلوم افراد کے خلاف تھانہ مناوا میں درج کیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے مناوا میں گزشتہ رات ملزمان نے فائرنگ کر کے ٹریفک وارڈن کاشف امین کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ مقتول وارڈن کاشف امین کے دوست محمد مصدق کی مدعیت میں تھانہ مناوا میں درج کیا گیا ہے۔ FIR کے مطابق ٹریفک وارڈن کاشف دوستوں کے ہمراہ ڈیرے پر جا رہے تھے۔ راستے میں رکی ہوئی گاڑی ہٹانے کے معاملے پر تلخ کلامی ہوئی، جس پر ملزمان نے ٹریفک وارڈن کا پیچھا کیا اور اسے گاڑی سے اتار کر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ مقدمہ میں اویس ایوب، محمد اظہر، علی شان اور 2 نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں پنجاب میں کرونا وائرس پھر سر اٹھانے لگا ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران مزید 448 افراد میں مرض کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اومیکرون ویریئنٹ کے بھی 17 مریض سامنے آئے ہیں۔
पंजाब में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। सूबे में 24 घंटे के दौरान मजीद 448 अफराद में मर्ज की तस्दीक हो गई। लाहौर से 370 जबकि रावलपिंडी से 29 मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें से 17 कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से मुतासर हुए। पंजाब में अब तक 295 अफराद ओमिक्रॉन वायरस का शिकार हुए हैं। महकमा सेहत के हुक्काम लोगों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए मास्क पहनने और समाजी फासलों का ख्याल रखने के साथ वैक्सीन लगवाने की भी हिदायत कर रहे हैं।